السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی محاسبہ قادیانیت ٹی وی۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں سر سید کے کفریہ عقائد کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نبوت، فرشتوں کے بارے میں کفریہ کلمات، انبیاء کی توہین، اسلامی عقائد کی غلط تشریح۔ ماسٹر کلاسز تک سر سید کو ہیرے کے طور پر نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا ہے، جو لمحہ فکری ہے۔ تو جی ویورز، آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں پوری صورتحال اس سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ سر سید احمد خان کے کفری عقائد کیا تھے، نعوذ باللہ۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ اس چینل پہ ملحدین، مستشرقین کے بارے میں اور جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے بارے میں مختلف قسم کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب میں مزید وقت ضائع کیے بغیر آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ سر سید کے جو کفری عقائد ہیں وہ کیا ہیں ویورز۔ سر سید کو اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، کوچنگ سینٹر نیز عوام و خاص کے ذہن میں جنگ آزادی کے اعتبار سے ایک نام نمایاں طور پر سامنے لایا جاتا ہے، اور وہ سر سید احمد خان کا ہے، مگر تصویر کا ایک رخ ہی فقط لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس کے عقائد فاسدہ جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتائے جاتے۔ آئیے اس کے عقائد کو جانیے۔ ہم نے بلا تبصرہ ان کی اصل کتابوں سے نقل کر دی ہیں۔ کتابیں مارکیٹ میں عام ہیں، جس کا جی چاہے خریدے اور اصل کتاب سے مذکورہ حوالہ جات کو ملائے۔ خدا کے بارے میں عقائد۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے، مگر سر سید اس پر راضی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا نہ ہندو ہے، نہ عرفی مسلمان، نہ مقلد، نہ لا مذہب، نہ یہودی، نہ عیسائی، وہ تو پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ مقالات سر سید، حصہ 15، صفحہ 147، ناشر مجلس ترقی ادب۔ نیچر خدا کا فعل ہے اور مذہب اس کا قول، اور سچے خدا کا قول اور فعل کبھی مخالف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مذہب اور نیچر متحد ہو۔ خود نوشت، ضیاء الدین لاہوری، صفحہ 56، جمعیت پبلیکیشنز۔ نبوت کے بارے میں عقائد۔ علم عقائد کی تقریبات ساری کتابوں میں نبی کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ نبی وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا احکام کی تبلیغ کے لیے، اور یہی معنی عوام میں مشہور و معروف اور یہی حق ہے، مگر سر سید کہتا ہے کہ نبوت ایک فطری چیز ہے، نعوذ باللہ۔ ہزاروں قسم کے ملکات انسانی ہیں، بعض دفعہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں اثرو خلقت و فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ لوہار بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، استغفر اللہ۔ ایک طبیب بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ تفسیر القرآن، سر سید احمد خان، رفاع عام، اسٹیم پریس، لاہور، جلد 1، صفحہ 23 تا 24، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ جتنے پیغمبر گزرے سب نیچری تھے۔ مقالات سر سید، حصہ 15، صفحہ 147، ناشر مجلس ترقی ادب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حج جو اس بڈھے یعنی ابراہیم علیہ السلام، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں سر سید کس طرح خرافات بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ خدا پرست کی عبادت کی یادگاری میں قائم ہوا تھا تو اس عبادت کو اس طرح اور اسی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا جس طرح اور جس لباس میں اس نے کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سویلائزیشن تہذیب کے زمانے میں بھی اس وحشانہ صورت اور وحشانہ لباس کو ہمارے بڈھے دادا کی عبادت کی یادگار میں قائم رکھا۔ تفسیر القرآن، سر سید احمد خان، جلد 1، صفحہ 206، رفاع عام، اسٹیم پریس، لاہور۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ پس اگر موسیٰ کو کوئی ٹریگنومیٹری کا قاعدہ نہ آتا ہو اور اس نے اس کی بیان میں غلطی کی ہو تو اس کی نبوت و صاحب و وحی الہام ہونے میں نقصان نہیں آتا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کیونکہ وہ ٹریگنومیٹری یا اسٹرانومی کا ماسٹر نہیں تھا۔ وہی نمور میں تو ایسا ناواقف تھا کہ ریڈ سی کے کنارہ سے کنان تک کا جغرافیہ بھی نہیں جانتا تھا، اور یہیں اس کا فخر اور یہیں دلیل ہے اس کے نبی العظم ہونے کی۔ مقالات سر سید، جلد 13، صفحہ 396۔ تو جی جناب والا، جو بہت بڑا راگ لاپتے ہیں کہ سر سید نے یہ کام کیا، اب دیکھیں اس کی گستاخیاں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کتنی گستاخیاں اس نے کی ہیں۔ ایک تو انگریز کا بھی وہ غلام تھا اور اوپر سے اس نے یہ دیکھیں کتنی گستاخیاں اور خرافات بکی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ آج تک ملت اسلامی اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر سر سید کہتا ہے
میرے نزدیک قرآن مجید سے ان کا بے باپ ہونا ثابت نہیں ہے۔ مکتوبات سر سید حصہ 2 صفحہ 116۔ اور وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا حسب قانون فطرت انسانی اپنے شوہر یوسف سے حاملہ ہوئی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب دیکھیں سر سید قرآن کا بھی منکر ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں اپنی طرف سے وہ تحریف کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تفسیر القرآن یہ حوالہ ہے سر سید احمد خان جلد 2 صفحہ 30 رفاع عام سٹیم پریس لاہور۔ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ ایک یتیم بن ماں باپ کے بچے کا حال سنو، جس نے نہ اپنی ماں کے کنارے عاطفت کا لطف اٹھایا، نہ اپنے باپ کی محبت کا مزہ چکھا۔ ایک ریگستان کے ملک میں پیدا ہوا اور اپنے گرد بجز اونٹ چرانے والوں کے غول کے کچھ نہ دیکھا، اور بجز اللہ تم منات عزا کو پکارنے کی آواز کے کچھ نہ سنا، مگر خود کبھی نہ بھٹکا۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان جلد 1 صفحہ 19۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کتنی گستاخیاں یہ کر رہا ہے شخص، اور پھر بھی جو لوگ ہیں اس کے فین بنے ہوئے ہیں، تو افسوس ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں کتنے یہ بکواسات کر رہا ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، اور کچھ شبہ نہیں رہتا کہ یہ پرانے قصوں میں ایک فرضی نام ہے، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصلی واقعات کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان رفاع عام سٹیم پریس لاہور۔ معجزات کے بارے میں قید۔ معراج حالت خواب میں ہوئی۔ معراج کی نسبت جس چیز پر مسلمانوں کو ایمان لانا فرض ہے وہ اس قدر ہے کہ پیغمبر خدا نے اپنے مکہ سے بیت المقدس پہنچنا ایک خواب میں دیکھا، اور اسی خواب میں انہوں نے در حقیقت اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں مشاہدہ کی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ معراج شریف کا بھی منکر ہے، مگر اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خواب میں دیکھا جو وہی ہوئی، یہ انکشاف ہوا، بالکل سچ اور برحق ہے۔ خطبات سر سید صفحہ 427 ناشر مجلس ترقی ادب۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا انکار۔ شک القمر کا ہونا محض غلط ہے، اور بانی اسلام نے کہیں اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ تصانیف احمدیہ حصہ اول جلد 1 صفحہ 21۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا انکار۔ ہمارے علماء مفسرین نے قرآن مجید کی آیتوں کی یہی تفسیر کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور وہاں سے صحیح سلامت نکلے، حالانکہ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس بات کی نص نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان حصہ 8 صفحہ 268 رفاع عام سٹیم پریس لاہور۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رویا میں خدا سے کہا کہ مجھ کو دکھا یا بتا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے۔ پھر خواب میں خدا کے بتلانے سے انہوں نے چاند پر 4 پرند جانور لیے اور ان کا کیما کر کے ملا دیا اور پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر بلایا، وہ سب جانور الگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان رفاع عام سٹیم پریس لاہور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی سانپ ہے سے اپنی لاٹھی پھینکی، اور وہ ان کو سانپ یا اژدہا دکھائی دی۔ یہ خود ان کا تصرف تھا، اپنے خیال میں تھا، وہ لکڑی ہی تھی، اس میں فی الواقع کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان جلد 13 صفحہ 71 رفاع عام سٹیم پریس۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار۔ قرآن کی کریم کی صراحت کے مطابق آج تک ملت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینا، مٹی کی صورت میں پھونک کر اسے زندہ پرندہ بنا دینا ثابت ہے، مگر سر سید ان تمام کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے میں مٹی کے جانور بنا لیتے تھے، اور جیسے کبھی اب بھی ایسے موقعوں پر بچے کھیلنے میں کہتے ہیں کہ خدا ان میں جان ڈال دے گا، وہ بھی کہتے ہوں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ حوالہ بھی دیے ہوا ہے۔ یہ سر سید کے عقائد ہیں، کفری عقائد۔ قرآن نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی امر واقعہ نہ تھا، بلکہ صرف حضرت مسیح کا خیال زمانہ طفولیت، بچپنے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں تھا۔ تفسیر قرآن سر سید احمد خان جلد 2 صفحہ 159 رفاع عام سٹیم پریس لاہور۔ یوں یہ سر سید نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں اور کوڑیوں کو بھلا چنگا کر دیتے تھے، اس بات کو بھی نہیں مانا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ دیکھیے تفسیر قرآن سر سید احمد خان جلد 2 صفحہ 159۔ قرآن کے بارے میں قید۔ قرآن مجید کی فصاحت بمثل کو معجزہ سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ تصانیف احمدیہ حصہ جلد صفحہ 121۔ استغفر اللہ، جلد حصہ 1 جلد 1 صفحہ 21۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قرآن کا بھی منکر ہو گیا یہ شخص۔ قرآن کے بارے میں عقیدہ دیکھیں۔
ہم نے تمام قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں پایا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، حالانکہ ناسخ و منسوخ آیات جو ہیں قرآن میں موجود ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے۔ تو اس حوالے سے اور بھی ائمہ جنہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا، لیکن سر سید احمد خان اس کا بھی منکر ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں فرشتوں کے بارے میں عقائد، جن فرشتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کی بے انتہا قوتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنے تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں ملک یا ملائکہ کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، فرشتے کے وجود کا بھی یہ شخص منکر ہو گیا ہے، یعنی ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنے تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں۔ یہ تفسیر القرآن سر سید احمد خان جلد 1 صفحہ 42۔ جبرائیل نام کا کوئی فرشتہ نہیں، نہ وہ وہی لے کر آتا تھا، بلکہ یہ قوت کا نام ہے جو نبی میں ہوتی ہے۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان جلد 1 صفحہ 130، رفاعام سٹیمپلس لاہور۔ جنات کے بارے میں قید، جس طرح جنوں کی مخلوق کو مسلمانوں نے تسلیم کیا، ایسی مخلوق کا وجود قرآن سے ثابت نہیں۔ مقالات سر سید احمد حصہ 2 صفحہ 180، ناشر مجلس ترقی ادب لاہور۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، شیطان کوئی جدا مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی میں موجود ایسی قوت جو شر کی طرف لے جائے، اسے شیطان کہتے ہیں۔ خود نوشت صفحہ 70، ضیاء الدین لاہور، جمعیت پبلیکیشنز۔ مسٹر احمد خان نے یوں ہی میزان، پل صراط، اعمال نامے اور شفاعت کا بھی انکار کیے۔ دیکھیں تفسیر القرآن سر سید احمد خان جلد 3 صفحہ 73۔ امام مہدی کے بارے میں عقیدہ، ان غلط قصوں میں سے جو مسلمانوں کے ہاں مشہور ہیں، ایک قصہ امام مہدی آخر الزمان کے پیدا ہونے اس قصے کی بہت سی حدیثیں کتب حدیث میں بھی مذکور ہیں، مگر کچھ شبہ نہیں کہ سب جھوٹی اور مصنوعی ہیں، اور ان سے حدیث سے کسی ایسے مہدی کی جو مسلمانوں نے تصور کر رکھا ہے، جس کا قیامت کے قریب ہونا خیال ہے، بشارت مقصود نہیں تھی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، امام مہدی کے بارے میں بھی انہوں نے ایسی گستاخی کر دی ہے سر سید احمد خان نے۔ مقالات سر سید حصہ 6 صفحہ 121، ناشر مجلس ترقی ادب۔ سور پھونکنے کے بارے میں عقیدہ سر سید کا، تمام علماء اسلام سور کو ایک شے موجود فی الخارج اور اس کے لیے پھونکنے والے فرشتے یقین کرتے ہیں، اور عموماً مسلمانوں کا اعتقاد یہی ہے۔ پس جن عالموں کی یہ رائے ہے وہ بھی مثل ہمارے نہ سور کے لغوی معنی لیتے ہیں اور نہ سور کے وجود فی الخارج کو مانتے ہیں، اور نہ اس کے وجود کی اور نہ اس کے پھونکنے والوں کی ضرورت جانتے ہیں۔ مقالات سر سید حصہ 13 صفحہ 282 83، ناشر مجلس ترقی ادب۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، روزہ نہ رکھنے کی عام اجازت۔ استغفر اللہ، یہ سر سید احمد خان کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ کے روزہ رکھنے کی نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر طاقت رکھتے ہیں، اور ان کو اجازت ہے کہ روزے رکھنے کے بدلے فدیہ دے دیں۔ یہ دیکھیں سر سید کا قید، مقالات سر سید حصہ 15 صفحہ 390، ناشر مجلس ترقی ادب۔ شراب کی حرمت جب تک نہ ہوئی تھی، تمام انبیاء، سابقین اور اکثر صحابہ اس کے مرتکب ہوئے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، شراب کے بارے میں استغفر اللہ سر سید نے یہ کہہ دیا، نبیوں کے بارے میں بھی اور صحابہ اور انبیاء کے بارے میں بھی۔ استغفر اللہ۔ خود نوشت ضیاء الدین لاہوری، صفحہ 155، جمعیت پبلیکیشن۔ مسلمانوں کو ہندو کہہ سکتے ہیں، پس مسلمانوں اور ہندوؤں میں کچھ مغایرت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ سر سید کے خرافات دیکھیں۔ جس طرح آریہ قوم کے لوگ ہندو کہلائے جاتے ہیں، اس طرح مسلمان بھی ہندو یعنی ہندوستان کے رہنے والے کہلائے جا سکتے ہیں۔ مقالات سر سید حصہ 15 صفحہ 41۔ مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ قد و کاوش کرنی بے فائدہ ہے۔ ایک بزرگ، زاہد اور نیک بخت آدمی ہیں، ان کی عزت اور ان کا ادب کرنا بسبب ان کی بزرگی اور نیکی کے لازم۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کی سائڈ لے رہا ہے۔ اس کا عقیدہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے بھی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا قادیانی نے بھی اس کی تعریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا عقیدہ دیکھیں اور اس کی خرافات دیکھیں۔ اس کے علاوہ انگریز حکومت گو ہندوستان کی حکومت کرنے میں انگریزوں کو متعدد لڑائیاں لڑنی پڑی ہوں گی، مگر انہوں نے یہاں کی حکومت بزول حاصل کی، اور نہ مکر و فریب سے، بلکہ در حقیقت ہندوستان کو کسی حاکم کی اس کے اصلی معنوں میں ضرورت تھی، اور سوا اس ضرورت نے ہندوستان کو ان کا محکوم بنا دیا۔ حیات جاوید جلد 2 صفحہ 241 242۔ آپ اندازہ کریں استغفر اللہ معاذ اللہ کہ سر سید کے عقائد کتنے خطرناک اور بھیانک ہیں، اور اس کفری عقائد ہیں یہ سر سید احمد خان کے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سر سید جو ہے وہ ہیرو ہیں، تو اس کی یہ خام خیالی اور کم عقلی ہے۔ کیا اس کو یہ دلائل نظر نہیں آتے جو میں نے صفحے بھی آپ کو بتائے ہیں، اور بکس کے نام بھی اور پبلشرز کے نام بھی بتائے ہیں؟ تو ایک
ایسا مسلمان جو غیرت ایمانی رکھنے والا مسلمان ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، صحابہ کرام اور تمام ان ہستیوں، فرشتوں، ملائکہ، انبیاء کرام، امام مہدی اور تمام انبیاء سے اگر اس کو عقیدت اور محبت اور ان پہ ایمان ہے تو یقیناً اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ کفری عقائد رکھتے تھے۔ تو اب جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ اس ویڈیو کو جتنا آگے سے آگے زیادہ شیئر کریں گے تو تمام لوگوں پہ یہ چیز جو ہے کھل کر سامنے اور واضح ہو جائے گی اور کھل کر سامنے آ جائے گی کہ سر سید احمد خان جن کو گو کہ سلیبس میں شامل تو کر دیا گیا ہے لیکن شاید اس کے کفری عقائد جو ہیں وہ نہیں بتائے گئے ہیں، وہ چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سلیبس میں اگر ان کی یہ چیزیں شامل ہیں تو لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ کتنے خطرناک عقائد جو ہیں وہ رکھتے تھے، اور اینٹی اسلام عقائد جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔